الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کچھ عرض و معروض سے قبل آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا ارواحنا فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کا درود پاک کا ہدیان شوق باز بلند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد ماضی الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی نے تمام دنوں میں جمعہ کے دن کو بڑی فضیلتیں، عظمتیں، عزتیں عطا فرمائی. تمام چیزوں میں کوئی ایک چیز ایسی ہوتی ہے جو افضل ہوتی ہے اور پھر اس افضل ہونے کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مصطفیٰ کو افضل قرار دیا. 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کی امتیں ہیں. ان ساری امتوں میں اللہ نے امت مصطفیٰ کو سب سے افضل قرار دیا. لیکن کیوں؟ ایسے ہی افضل ہیں؟ نہیں، رب فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم امت مصطفیٰ سب سے افضل، سب سے بہترین، ساری امتوں میں سب سے بہترین، سب سے اچھی. لیکن کیوں؟ اس لیے کہ تم پیدا ہی اس لیے کیے گئے تاکہ تم نیکیوں کا حکم دو، برائیوں سے روکو. اگر یہ کام کرو تو سب سے افضل ہو، اور اگر یہ کام کرتے رہو، نیکیوں کا حکم دیتے رہو، برائیوں سے روکتے رہو اور خود بھی عمل کرتے رہو تو اللہ تمہیں فرشتوں سے بھی افضل بنا دے گا. یہ امت مصطفیٰ کی فضیلت کسی وجہ سے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، تو سارے انبیاء میں افضل، سارے انبیاء سے افضل. ایسے ہی اللہ نے سارے دن اللہ نے بنائے، سارے دن اللہ کے بنائے ہوئے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ اس میں ایک دن ایسا جو میں نے سارے دنوں کا سردار بنا دیا ہے. سرکار فرماتے ہیں الجمعۃ سید الایام، یہ جمعہ کا دن دنوں کا سردار ہے. تو اس کی بھی تو کوئی وجہ ہوگی، اس کی بھی تو کوئی وجہ ہوگی. ایسے ہی افضل، حالانکہ اللہ چاہے تو بغیر وجہ کے بھی بنا دے. اللہ فرما دے بے جمعہ افضل، ماننا ہی پڑے گا، ماننا پڑے گا کہ اللہ نے فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا کہ جمعہ افضل، تو ماننا پڑے گا چاہے کوئی وجہ ہو یا نہ ہو. لیکن ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. اب اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یوم الجمعۃ سید الایام، یہ جمعہ تمام دنوں کا سردار. اور دوسری حدیث مبارکہ میں سرکار فرماتے ہیں وہ سارے دن جس میں سورج تم پر طلوع ہوتا ہے، ان سارے دنوں میں سب سے افضل جمعہ کا دن. اب سرکار نے پھر اس کی وجہ بیان فرمائی، اور وہ وجہ کیا؟ سرکار فرماتے ہیں یہ افضل اس لیے ہے کہ خلق فیہ آدم، اس میں آدم پیدا کیے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم کی ولادت کا بیان کر رہے ہیں کہ خلق فیہ آدم، آدم اس دن میں پیدا کیے گئے تو جمعہ کو فضیلت مل گئی ہے. تو اللہ کے رسول نے حضرت آدم ابو البشر، سارے انسانوں کے باپ، پہلے باپ ہے نا، ان کا میلاد بیان کیا اور بتایا کہ جس دن آدم پیدا ہو وہ جمعہ افضل. پتہ چلا جس دن آدم کے بھی سردار محبوب خدا پیدا ہو وہ پیر کا دن جمعہ سے بھی افضل ہے.
لیکن اللہ کے رسول نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ پیر کا دن سب سے افضل ہے. بندہ عاجزی انکساری کرتا ہے نا, عاجزی انکساری. بندہ کچھ بھی ہو لیکن کہتا ہے میں تو کچھ بھی نہیں. بندہ بڑا نیک ہو لیکن کہتا ہے میں تو گنہگار بندہ. رب کی بارگاہ میں اللہ کے رسول دعا کرتے ہیں, اللہ کے رسول دعا کرتے ہیں. تو کیسے دعا کرتے ہیں؟ اے اللہ میں تیرا گنہگار بندہ, اے اللہ میں تیرا گنہگار سیاہکار بندہ, میں نے جو کھل کر ظاہر میں گناہ کیے ہوں اے اللہ تو اسے بھی معاف کر دے. اے اللہ میں نے جو چھپ کر گناہ کیے ہوں اے اللہ تو اسے بھی معاف کر دے. اے اللہ جو میں نے جان بوجھ کر گناہ کیے اے اللہ تو اسے بھی معاف کر دے. اے اللہ جو غلطی سے بھول سے ہو گئے وہ گناہ بھی معاف فرما. اے اللہ جن گناہوں کو میں جانتا ہوں اسے بھی معاف فرما, جسے میں نہیں جانتا تو جانتا ہے اے اللہ تو اسے بھی معاف فرما دے. اللہ کے رسول اتنے سارے گناہوں کی معافی رب کی بارگاہ میں مانگ رہے ہیں, جبکہ اللہ نے اپنے محبوب کو سارے انبیاء کو معصوم بنایا. گناہ کبیرہ تو دور, صغیرہ بھی نہیں ہو سکتا. اللہ نے تمام گناہوں سے پاک فرمایا. فرشتے اور انبیاء و مرسلین یہ دو جماعتیں ایسی کہ جن سے گناہ کا صدور ہو ہی نہیں سکتا. نہ کبیرہ نہ صغیرہ, کوئی گناہ نہیں. اور جب کوئی گناہ نہیں تو معافی کس بات کی؟ کہتے ہیں کہ دو وجہ ہے ان گناہوں سے معافی مانگنے کی, توبہ کرنے کی دو وجہ. ایک تو یہ کہ حضور اپنے رب کی بارگاہ میں عاجزی انکساری فرما رہے ہیں, اپنے آپ کو کمتر کر کے اپنے رب کی اعلیٰ شان کے آگے اپنے آپ کو حقیر سمجھ رہے ہیں. اے اللہ میں تو کچھ بھی نہیں, اے اللہ تو معاف کر دے. ہے نہیں گناہ لیکن عاجزی انکساری پیش کر رہے ہیں. اور دوسری وجہ سرکار نے یہ دعائیں اس لیے فرمائی تاکہ امت کو دعاؤں کا سلیقہ آ جائے. حضور نے دعا اس لیے فرمائی تاکہ میری امت کو اپنے رب سے معافی مانگنے اور توبہ کرنے اور سوال کرنے کا سلیقہ آ جائے, اس لیے دعا فرمائی ہے. تو بہرحال سرکار فرماتے ہیں یہ جمعہ کا دن سب سے افضل اس لیے کہ اس میں آدم پیدا ہوئے. پھر سرکار آگے ارشاد فرماتے ہیں وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةِ, اسی جمعہ کے دن آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا, اس لیے جمعہ افضل ہے. اور پھر آگے فرماتے ہیں وَأُخْرِجَ مِنْهَا فِيهِ, اسی جمعہ کے دن میں حضرت آدم کو جنت سے نکال کر زمین پر اتارا گیا ہے. وہ جمعہ کا دن تھا جب حضرت آدم کو جنت سے زمین پر اتارا گیا. تو یہ جمعہ افضل ہے کہ ہمارے وجود کا, ہمارے پیدا ہونے کا سبب بھی جمعہ کا دن ہے. اگر آدم جنت سے زمین پر نہ آتے تو ہم ظاہر ہی نہ ہوتے, ہم پیدا ہی نہ ہوتے, انسانیت دنیا میں ہوتی ہی نہیں. تو اللہ نے حضرت آدم کو زمین پر اتارا ہماری خاطر ہے. لیکن وہ ایک بہانہ بنا دیا کہ آدم نے خطا کی, آدم نے خطا کی اور اللہ نے جنت سے اتارا. بھئی اللہ نے پہلے ہی فرمایا تھا فرشتوں سے, آدم علیہ السلام کو بنانے سے پہلے رب فرشتوں سے مشورہ لیتے ہوئے فرماتا ہے اے میرے فرشتوں سنو, میں انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. تو جب زمین کا خلیفہ تھا تو جنت میں اس کا کیا کام؟ جنت میں کیوں رکھا؟ جانتے پہلے جنت میں رکھا, بنانا تھا زمین کا خلیفہ. فرشتوں سے مشورہ لیا میں بنانے والا ہوں, کیا کہتے ہو؟ تو فرشتوں نے تو ہم سے پہلے جناتوں کی بستی دنیا میں دیکھی تھی. یہاں جنات بستے تھے, جناتوں کو دیکھا تھا, اور جناتوں کی خوریزی, ان کی بغاوتیں, ان کے مظالم, ان کے گناہ, ان کی سرکشی, ان کے ظلم و ستم, یہ سب دیکھا. اور جب یہ ساری چیزیں دیکھی تو پھر رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے اے مولا تو ایسی مخلوق پیدا فرمائے گا کہ جو دنیا میں جا کر خوریزی کرے گی, فساد پھیلائے گی. مولا مت پیدا کر, رہنے دے. اللہ نے فرمایا میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. انی اعلم ما لا تعلمون, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. وہ جاننا کیا تھا؟ اے فرشتوں میں آدم کو خلیفہ بنا کر بھیج رہا ہوں, زمین کا خلیفہ بناؤں گا اور ان سے نسل انسانی چلے گی. تو یہ انسان
انہی میں میرا محبوب بھی ظاہر ہوگا، میرے محبوب کی محبوبیت بھی ظاہر ہوگی، اور پھر جب لوگ میرے محبوب کو دیکھیں گے تو میری قدرت کا بھی اندازہ ہوگا، میرے علم کا بھی اندازہ ہوگا، میرے پاور کا بھی اندازہ ہوگا۔ جب میرے محبوب کو وہ دنیا میں دیکھیں گے تو سمجھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کیسی ہے۔ یہ دیکھ تو نہیں سکتے، لیکن مجھے جاننا ہو تو میرے محبوب کو جاننا ہوگا۔ تو میں محبوب کو بھیجنے والا ہوں، اپنی ربوبیت اور اپنے محبوب کی محبوبیت ساری کائنات کو دکھانی ہے، اس لیے نسل انسانی کو جاری فرمایا ہے۔ تو آدم کو بھیجنے والا ہوں، لیکن رکھا جنت میں، خلیفہ زمین کے، لیکن پہلے رکھا جنت میں۔ کیوں؟ پہلے بندہ جہاں بستا ہے نا، آپ جہاں پیدا ہوئے وہ آپ کا وطن، آپ جہاں پیدا ہوئے، جہاں رہے پلے بڑے، وہ آپ کا وطن۔ پھر آپ کو ضرورت پڑی، مثال کے طور پر آپ اونا میں پیدا ہوئے تھے اور آپ اونا ہی میں پلے بڑے ہوئے، تو آپ کا اونا وطن تھا، لیکن کاروبار کے سلسلے میں آپ کو احمد آباد جانا پڑا، آپ کو سورت یا ممبئی جانا پڑا، آپ کو کسی اور شہر جانا پڑا، کسی دور علاقے میں جانا پڑا۔ تو اب آپ اونا چھوڑ کر جب احمد آباد، ممبئی یا کسی اور شہر گئے، کسی اور ملک گئے، تو وہاں رہنا آپ نے شروع کیا، تو وہ بھی آپ کا وطن۔ لیکن یہ وطن اصلی، وہ وطن اقامت، یہ پیدائش کا وطن، اور وہ رہنے والا وطن، کام کاج والا وطن۔ لیکن بندہ جب بھی چھٹی ہوتی ہے تو لوٹ کر کہاں آتا ہے؟ اپنے وطن لوٹ کر آتا ہے۔ اللہ نے آدم کا وطن جنت بنایا تاکہ انسانوں کو یہ پتا چلے ان کا اصل وطن جنت ہے۔ وہ دنیا میں جائیں تو کام ایسے کریں کہ لوٹ کر واپس جنت کا وطن بنا ہے، وہ لوٹ کر واپس جنت آئیں، ایسے اعمال کریں۔ ہاں، اگر انہوں نے، آپ سوچیں نا، ایک بندہ تھا اونا سے گیا دبئی گیا کمانے کے لیے۔ اب اگر اس نے اچھا کمایا اور جب گھر لوٹ رہا ہے خریداری کر کے، گھر والوں کے لیے ساز و سامان لے کر، بینک بیلنس جمع کر کے، وہ جب لوٹ رہا ہے تو خوشی لوٹے گا اور ڈائریکٹ پہنچے گا اونا، اور بڑے فخر سے اترے گا۔ اونا میں آئے گا تو بڑے فخر سے آئے گا کہ ہاں بھائی آیا ہوں دبئی سے، کما کر آیا ہوں۔ لیکن وہیں ایک بندہ اگر گیا تھا دبئی اور جانے کے بعد وہاں اس نے عیاشیاں کی، سارا پیسہ اڑا دیا، فقیر بن گیا، جیسے تیسے ہندوستان پہنچا، تو پھر کیا وہ اونا اپنا منہ دکھانے آئے گا؟ پھر اسے اونا آتے ہوئے شرم آئے گی کہ میں کس منہ سے اونا جاؤں، اپنے گھر والوں کے سامنے جاؤں کہ میں نے کوئی ایسا کام ہی نہیں کیا کہ میں اپنا منہ شہر اونا والوں کو دکھا سکوں، اپنے گھر والوں کو دکھا سکوں۔ تو اگر بندہ دنیا میں ایسے اعمال نہیں کرتا کہ وہ جنت میں جا سکے، تو پھر وہ اپنے وطن جنت نہیں لوٹے گا، پھر وہ ڈائریکٹ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو ہمیں جنت وطن بنا کر پھر بھیجا گیا۔ بہرحال تو اسی دن، جمعہ کے دن، حضرت آدم کو جنت سے زمین پر اتارا گیا۔ سرکار فرماتے ہیں اسی دن میں حضرت آدم کی وفات بھی ہوئی ہے۔ حضرت آدم کی وفات بھی ہوئی۔ پتہ چلا پیدا ہو جس دن میں وہ بھی فضیلت والا، اور جس دن وفات ہو اس میں بھی فضیلت ہے۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پیدا بھی پیر کے دن، وفات بھی پیر کے دن، تو پیر کا دن ویسے بھی افضل۔ بہرحال تو بات یہ ہے کہ جمعہ کا دن اللہ کے رسول نے فرمایا بڑا افضل۔ پھر سرکار آگے ارشاد فرماتے ہیں، اس کی فضیلتیں بیان کرنے کے بعد سرکار فرماتے ہیں کہ جمعہ کے پورے دن میں ایک ساعت ایسی کہ جس میں بندہ اپنے رب سے جو مانگے اللہ اسے عطا فرما دیتا ہے، جو دعا کرے اللہ قبول فرماتا ہے۔ اس پورے دن میں ایک ساعت ایسی، ایک وقت ایسا کہ جب بندوں کی دعائیں اللہ قبول فرماتا ہے، لیکن وہ ساعت چھپی ہوئی ہے، پتہ نہیں ہے کہ وہ ساعت کون سی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جمعہ کے دن دعاؤں کا اہتمام کریں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے دعا کریں، اگرچہ مختصر، لمبی چوڑی نہیں کرنی کہ آدھے گھنٹے کھڑے ہو کر دعا کریں، نہیں، مختصر کریں، صرف ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، بس اتنی دعا کریں، لیکن کرتے رہیں۔ پتہ نہیں وہ کون سا مبارک لمحہ ہو کہ جس میں اللہ
آپ کی یہ دعا قبول فرمائے۔ تو آپ نے اپنی اس دعا میں مانگا کیا ہے؟ اے اللہ میری دنیا بھی اچھی فرما، آخرت بھی اچھی فرما، جہنم سے بھی مجھے بچا لے، جہنم سے بھی بچا لے۔ بڑی پیاری دعا قرآن نے ہمیں سکھائی۔ جانتے ایک صحابی رسول، مجھے باتیں یاد آ رہی ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں، حالانکہ ٹاپک ہے جمعہ کی فضیلت۔ ایک صحابی رسول بہت سخت بیمار ہوئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ کہ جب کوئی بیمار ہوتا، نماز میں اگر نظر نہ آتا تو سرکار ان کی خبرگیری فرماتے ہیں، بھئی فلاں بندہ 2-3 نمازوں سے یا 1-2 دن سے مسجد میں نظر نہیں آ رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو ایک صحابی غائب ہیں، نظر نہیں آتے، دریافت فرمایا پتہ چلا بیمار ہیں۔ سرکار نے کہا ٹھیک، کچھ دنوں بعد فرمایا ابھی تک نہیں آئے، کہ بہت سخت بیمار۔ سرکار نے کہا چلو عیادت کے لیے۔ سرکار صحابہ کے ساتھ عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ جب اس گھر میں تشریف لے گئے تو دیکھا وہ صحابی اپنی چارپائی پر بستر پر لیٹے ہیں، تو گوشت نام کی کوئی چیز ہی نہیں، صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ۔ سرکار نے جب یہ کیفیت اور حالت دیکھی، سرکار فرماتے ہیں یہ کیسے ہوا، یہ حال کیسے ہوا؟ کہ اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے تم نے اللہ سے کوئی دعا کی ہے؟ اللہ سے کوئی دعا کی؟ کہاں میں ہمیشہ اپنے اللہ سے دعا کرتا رہا، اے اللہ جتنی بھی مصیبتیں، پریشانیاں، سختیاں مجھے آخرت میں ملنے والی ہو، اے اللہ ساری مجھے دنیا میں عطا کر دے۔ جتنی بھی سختیاں، مصیبتیں، پریشانیاں، جو کچھ وہاں تکلیفیں آخرت میں ملنے والی ہو، اے اللہ وہ سب ابھی دے دے، وہاں مت دینا۔ تو یہ حال ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے میرے پیارے صحابی، کیا تجھے یہ نہیں پتا اس سے بہتر دعا تو یہ تھی کہ تو یوں مانگتا، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ تو مجھے دنیا میں ہی اچھی عطا فرما، آخرت میں بھی اچھا عطا فرما، اور جہنم سے بچا۔ تو دنیا بھی اچھی ہو جاتی، آخرت بھی اچھی ہوتی، اور جہنم کے عذاب سے بھی بچ جاتا۔ یہ اتنی زبردست دعا کہ اللہ نے قرآن میں ہمیں سکھائی ہے۔ تو اس پورے دن میں ہم یہ دعا کرتے رہے، اللہ سے دعا کرتے رہے۔ اچھا بعض علماء نے اس وقت کو، اس ساعت کو متعین کرنا چاہا، تو حضرت ابو موسیٰ اشعری صحابی رسول ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کی وہ ساعت وہ ہیں کہ جب امام منبر پر چڑھتا ہے، منبر پر کھڑا ہوتا ہے، وہاں سے لے کر جب تک جمعہ کی نماز سے فارغ نہ ہو جائے، تب تک یہ وقت ہے کہ اس درمیان بندہ جو مانگتا ہے اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن جمعہ کے خطبے میں بندہ خطبہ، امام خطبہ دے رہا ہو، تب تو خاموش رہنا ہے۔ اور کیسی خاموشی؟ جمعہ کی فضیلت میں حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ جمعہ کے دن غسل جنابت کی طرح غسل کرے، یعنی کہ بندہ ناپاک ہوتا ہے تو جیسا پورا غسل کرتا ہے ویسا غسل کرے، جنابت کے غسل کی طرح غسل کرے، پھر خوشبو لگائے، سر میں تیل لگائے، اور پھر وہ نماز جمعہ کے لیے اپنے گھر سے چلے، اچھا صاف ستھرا لباس پہن کر، خوشبو لگا کر، تیل لگا کر، نہا دھو کر وہ اپنے نماز جمعہ کے لیے چلے۔ اگر اول وقت میں آیا، سرکار فرماتے ہیں جب وہ پہلی ساعت میں آیا، جیسے اذان ہوئی آ گیا یا اذان سے پہلے ہی آ گیا، تو کہتے پہلے آنے والوں کو اتنا ثواب ملتا ہے جیسے کہ انہوں نے اونٹ کی قربانی کی ہو، اور پھر اس کے بعد آنے والے کہتے ہیں انہیں اتنا ثواب ملتا ہے جیسے قربانی کی ہو، پھر اس کے بعد آنے والے کہتے ہیں انہیں اتنا ثواب ملتا ہے جیسے سینگ والے مینڈھے کی انہوں نے قربانی کی ہو، کہتے ہیں پھر اس کے بعد آنے والے کہتے ہیں انہیں اتنا ثواب ملتا ہے جیسے مرغی صدقہ کی ہو، پھر اس کے بعد آنے والے کہتے ہیں انہیں اتنا ثواب ملتا ہے جیسے ایک انڈا صدقہ کیا ہو، ایک انڈا صدقہ کیا ہو۔ پھر سرکار فرماتے ہیں پھر یہ ثواب تھوڑا تھوڑا جتنے بعد میں آتے جائیں گے تھوڑا تھوڑا ثواب کم ہوتا جائے گا، کہتے ہیں یہاں تک کہ جب امام منبر پر خطبے کے لیے بیٹھ جائے تو پھر اس کے بعد یہ دروازوں پر جو فرشتے کھڑے ہیں آپ کو نظر نہیں آتے، لیکن آپ آئے نا تو فرشتوں کے درمیان سے ہو کر آئے ہیں، وہ رجسٹر لے کر کھڑے تھے کہ پہلے نمبر پر یہ آیا، دوسرے پر یہ، تیسرے پر یہ نام لکھتے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں سرکار فرماتے ہیں جیسے ہی امام خطبے کے لیے نکلتا ہے
وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر جیسے ہی کھڑا ہوا منبر پر جانے کے لیے، سرکار فرماتے فرشتے اپنا رجسٹر بند کر کے خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو بھی آیا اس کا نام جمعہ پڑھنے والوں میں لکھا ہی نہیں جاتا، جمعہ پڑھنے والوں میں اس کا نام لکھا ہی نہیں جاتا۔ آج ہماری کیا حالت ہے، ہمارا کیا حال ہے؟ ہم انتظار کر رہے ہوتے باہر کہ ابھی تو تقریر چل رہی ہوگی، ابھی تو خطبے کو دیر ہے، اور جب خطبہ شروع ہو جائے تب پھر لوگ دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، اور خطبہ چل رہا ہے تب وضو کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول نے فرمایا درمیان یعنی کہ جب امام خطبہ دے رہا ہو اس وقت نماز پڑھنا بھی منع، سلام کرنا بھی منع، سلام کا جواب دینا بھی منع، اس وقت اگر کسی کو چھینک آئے اس کا جواب دینا منع، یہاں تک کہ اگر کوئی بات کرنا منع، اور کوئی بات کر رہا ہو تو اسے خاموش یہ کہنا بھی منع، کوئی بات کر رہا ہو تو اسے خاموش کہنا یہ بھی منع۔ تو کہتے ہیں سرکار فرماتے ہیں اگر کسی نے جمعہ کے خطبے کے درمیان بات چیت کی یا کسی کو کہا خاموش، کہتے ہیں کہ اس کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے، اس کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ واقعہ القمہ عبداللہ ابن القمہ، وہ کہتے ہیں، وہ خود روایت کرتے بیان کرتے ہیں، القمہ ابن عبداللہ ابن القمہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں آیا مدینہ منورہ، ہم آئے پورے قافلے کے ساتھ، میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم اپنا کام نپٹاؤ، میں جاتا ہوں مسجد میں، جمعہ کا دن تھا۔ کہتے ہیں میں فوراً مسجد نبوی میں آ گیا، اور عبداللہ ابن عمر امام تھے تو عبداللہ ابن عمر کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ کہتے ہیں میں وہاں بیٹھا، پھر جب امام خطبہ دینے لگا تو میرا وہ ساتھی آیا اور آ کر مجھ سے بات کرنے لگا، تو میں نے کہا خاموش خاموش۔ کہتے ہیں پھر وہ چپ ہو گیا، بیٹھ گیا، نماز جمعہ ختم ہو گئی، ہم واپس لوٹے، میں عبداللہ ابن عمر کے پاس گیا، میں نے کہا کہ حضور میں تو جلدی آ کر بیٹھ گیا تھا لیکن میرا ساتھی آیا، آ کر بات کرنے لگا خطبے کے درمیان، تو میں نے اس سے کہا خاموش، آپ کیا کہتے ہیں؟ سرکار فرماتے جو بات کرنے لگا، حضور فرماتے وہ تو گدھا ہے، جو بات کرے وہ تو گدھا، اور جو خاموش کہے اس نے اپنی جمعہ کا ثواب برباد کر دیا، تم نے اپنے نماز جمعہ کا ثواب برباد کیا اور وہ تو گدھا۔ تو اللہ کے رسول کی حدیث مبارکہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ منبر پر کھڑا ہو کر اگر امام خطبہ دے، کوئی بات کرے تو ایسا گدھا کہ جس کی پیٹھ پر بوجھ لادا ہوا ہے، یعنی کہ وہ اتنی دیر بیٹھا، وہ نماز پڑھ کر گیا لیکن ثواب کچھ بھی نہیں لے گیا، ثواب کچھ بھی نہیں لے گیا۔ اور جس نے کہا خاموش، حالانکہ بات تو اچھی تھی نا کہ خطبہ ہو رہا ہے خاموش چپ، لیکن پھر بھی سرکار فرماتا اگر چپ کہا، خاموش کہا، تب بھی اس کا جمعہ کا ثواب ضائع ہو گیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم خاموشی سے توجہ کے ساتھ نماز جمعہ کا خطبہ سنیں، ہے نا۔ ہماری نماز جمعہ ڈیپینڈ کرتی ہے خطبہ جمعہ پر۔ اگر آپ خطبہ جمعہ سے لے کر جمعہ کی نماز کے فارغ ہونے تک خاموش رہے، اور آپ نے اس درمیان، اب جب خطیب بیٹھتا ہے پہلے خطبے کے بعد بیٹھتا ہے اور دوسرے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اس کے درمیان جو شارٹ ٹائم ہے، اس شارٹ ٹائم میں آپ کو دعا کرنی ہے، دعا کرنی، لیکن کیسے؟ ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کرنی ہے، جیسے کہ آپ کو تو خاموش چپ چاپ بیٹھنا ہے، تو ہاتھ اٹھا کر زبان سے نہیں، آپ کو دل میں دعا کرنی ہے، دل میں، اور وہ بھی ہاتھ اٹھا کر نہیں۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں امام نے جیسے پہلا خطبہ ختم کیا اور بیٹھا، سارے لوگ یوں ہو جاتے ہیں، نہیں، ہاتھ نہیں اٹھانا، اس لیے کہ آداب خطبہ کے خلاف ہے، آداب خطبہ کے خلاف، کہ ہاتھ بھی نہ اٹھاؤ، ادھر ادھر دیکھنا بھی نہیں، اور اچھا ادھر آپ بیٹھیں تو آپ کو متوجہ ہونا ہے امام کی طرف۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جو بندہ خطبے میں خاموش بیٹھا، چاہے امام خطیب کے خطبے کی آواز اس کے کانوں تک آئے یا نہ آئے، لیکن جتنا ثواب سننے والے کو ملے گا اتنا جس نے نہیں سنا لیکن خاموش رہا اسے بھی اتنا ثواب ملے گا۔ تو جمعہ کے دن ہم جب آئیں ہمیں چاہیے کہ ہم خاموشی سے خطبہ سنیں، اور بھی بہت سی باتیں ہیں، پھر کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو پھر بیان کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم۔